جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے جی۔ اچھا جی، آج ہم کریں گے جی سرگودا یونیورسٹی کا یہ پیپر ہے جی، تنقید ادب کا یہ پیپر ہے جی، اور اس میں یہ ٹاپک ہے جی میتھیو آرنلڈ۔ آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے جی۔ سرگودا یونیورسٹی کے پارٹ 1 کا یہ پیپر ہے، تو اگر آپ ایم اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو کائنڈلی جو ہے نا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ میتھیو آرنلڈ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ آرنلڈ اپنی عہد کی اخلاقیات کا نقاد دو معترض تھا۔ وہ شاعر بھی تھا اور نقاد بھی، لیکن ان اوصاف کے علاوہ وہ نقادوں کا نقاد اور معاشرے کا بھی نقاد تھا۔ میتھیو آرنلڈ کو نہ صرف اعلیٰ ادیب کی حیثیت سے امتیاز حاصل ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ ایک منفرد نقاد کی حیثیت سے ممتاز رہے ہیں۔ مغربی ادب میں لانجینس اور کولرج کے نظریات کے تحت تخلیق کار اور ناقدین رومانوی انتشار کا شکار ہو گئے تھے۔ رومانیت اپنی انتہا میں جس انتشاری کیفیت سے دوچار ہوا کرتی ہے اور قاری اور خالق کا رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے، بالکل یہی صورت حال مغربی ادب پر چھائی ہوئی تھی۔ جس طرح ہر عمل کا رد عمل لازمی ہے، اسی طرح رومانیت کے رد عمل کے طور پر آرنلڈ نے اپنی تنقیدی نظریات پیش کیے۔ آرنلڈ روایات، کلاسک اور تہذیب کا دلدادہ تھا، اور اس سلسلے میں اس نے جن مباحث کا آغاز کیا ان کی گونج آج بھی ادبی فضا میں موجود ہے، اور اس مکتبہ فکر کا پروردہ ٹی ایس ایلیٹ اہم نقاد مانا جاتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ کولرج کی طرح آرنلڈ کا شمار بھی ان ناقدین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے عہد کے مزاج کو بدل ڈالا۔ اسکاٹ جیمز کا کہنا ہے کہ آرنلڈ اتنا بڑا نقاد ہے کہ تقریباً 50 سال تک ادبی فضا پر ان کے خیالات چھائے رہے، اور ہربرٹ پال کا یہ کہنا بھی بجا معلوم ہوتا ہے کہ آرنلڈ نے صرف خود ہی کتابوں پر تنقید نہیں کی، بلکہ اس نے دوسرے کو بھی تنقید کرنا سکھایا۔ اس طرح مشرقی ناقدین میں ڈاکٹر جمیل جالبی آرنلڈ کے بغیر مغربی ادب کی تاریخ نامکمل قرار دیتے ہیں۔ آرنلڈ کے تنقیدی نظریات کو سمجھنے کے لیے اس کے عہد کے حالات کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ وہ ادب کا تعلق زندگی سے جوڑتا ہے۔ اس لیے اس کے عہد کی زندگی کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ادبی فضا میں رومانیت سے پیدا شدہ انتشار کو ختم کرنا اور خالق کا رشتہ قاری سے جوڑنا آرنلڈ کا اولین مقصد ہے، اور اس طرح اس کے عہد کے سیاسی، سماجی، اخلاقی اور معاشی حالات بھی اتنے دگرگوں ہو چکے تھے کہ ان کی اصلاح کے لیے آواز اٹھانا ضروری تھا۔ اس کا عہد جاگیردارانہ نظام کے باعث ابتری کا شکار تھا۔ چونکہ آرنلڈ نقاد کو عوام کے حوالے سے دکھاتا ہے، اس لیے اپنے معاشرے کی ہر برائی پر کڑی نظر رکھتا ہے، اور ان کے دور میں چند نوتولیتے صاحب اقتدار تھے اور غریب عوام محض پس رہے تھے۔ انگلستان میں مشینی زندگی کا دورہ تھا، خاص طور پر کوئلے کی پیداوار پر خاص توجہ تھی، مادی ترقی زوروں پر تھی، اور آرنلڈ کا خیال ہے کہ قومی عظمت محض ترقی سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے روحانی کاملیت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس نے مادیت پسندی کے اس دور میں رومانیت، کلاسیکیت، تہذیب اور کلچر کے بنیادی اصولوں کا پرچار کیا، اور اس کے خیال میں زندگی جتنی مشینی ہوگی اتنی ہی غیر تخلیق اور بنجر ہوگی۔ اس کے عہد میں عزت و عظمت کا معیار دولت تھی، اور ان عمومی رویوں کے خلاف آواز اٹھانا ضروری تھا، کیونکہ ایسے مادیت پرست معاشرے میں ادب کی قدر شناسی، ذوق سلیم اور سخن فہمی محض خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ تخلیقات کی عظمت کا احساس مفقود ہو جاتا ہے۔ نوتولیتے طبقے کے عامیانہ رویوں کا تذکرہ آرنلڈ ان الفاظ میں کرتا ہے: ذرا ان لوگوں کے متعلق غور کیجیے اور ان کے طرز زندگی کا مشاہدہ کیجیے۔ ان کی عادات، طور طریقوں پر نظر ڈالیے جس سے وہ خط خیز اٹھاتے ہیں، وہ الفاظ جو ان کے منہ سے نکلتے ہیں، وہ خیالات جن کی آماجگاہ ان کا ذہن ہوتا ہے۔ کیا دولت کا انبار اس بات کا بدل ہو سکتا ہے کہ انسان انہی جیسا ہو جائے؟ ادب تنقید حیات۔ ادب کے منصب کے متعلق آرنلڈ کی سب سے مشہور اور اہم رائے یہ ہے کہ ادب تنقید حیات ہے۔ آرنلڈ اس قول کو مختلف معنی پہنائے گئے، لیکن اس کے تحریروں سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جملے سے اس کا مقصد کیا تھا۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی مغرب کے تنقیدی اصول میں لکھتے ہیں کہ میتھیو آرنلڈ کا کمال یہ ہے کہ اس نے ادب کو زندگی کے حوالے سے اور زندگی کو تنقید کے حوالے سے پرکھنے کی کوشش کی۔ ادب کو تنقید حیات بنا کر اس نے ادب اور زندگی کے رشتے کو استوار کیا اور تنقید کو پوری زندگی کی تنقید کے عظیم منصب پر فائز کیا۔
آرنلڈ نے صرف ادبی سطح پر بلکہ سماجی لحاظ سے بھی تبدیلی کی خواہش کی ہے۔ وہ بیک وقت دو معادن پر برسر پیکار تھا، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ ادب تنقیدی حیات ہے۔ یہاں وہ ادبی سطح پر رومانوی تحریک کے خلاف کلاسیکی موقف کا اظہار کرتا ہے۔ وہ ادب سے اخلاقی بے راہ روی کا تدارک کرنا چاہتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ ادب کا رشتہ محض فنکار کی ذات نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے سے ہے۔ وہ ادب میں نظم و ضبط کا حامی ہے اور اس کی رائے میں ادب کو معاشرے میں بلند اور عرفہ اقدار کو رائج کرنے کا فریضہ انجام دینا چاہیے، مگر ادب چونکہ ثقافت قلم بردار ہوتا ہے، لہذا اسے معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آرنلڈ خود اعلیٰ اقدار کا مالک تھا اور معاشرے کو بھی ادب کے ذریعے ان قدروں سے مزین کرنا چاہتا تھا۔ روایت و کلاسیکیت: آرنلڈ ادبی سطح پر روایت اور کلاسیکیت کا پرچار کرتا ہے اور سماج کی بہتری کے لیے تہذیبی اقدار کے احیاء کو ضروری قرار دیتا ہے۔ ادب میں روایت اور کلاسیکیت سے مراد یہ ہے کہ قدامى کے فن پاروں سے ذہنی ارتقاء کا پتہ چلایا جا سکے، حال کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ کر مستقبل کے امکانات کو روشن کیا جائے، اور اس کے علاوہ فن پارے میں اصول و قوانین کی پابندی اور نظم و ضبط کا احساس کلاسیکیت کی دین ہے۔ اور معاشرتی سطح پر تہذیبی اقدار سے مراد یہ ہے کہ زندگی کو کیسے زیادہ بہتر، خوبصورت اور زیادہ پرآسائش بنایا جائے اور روحانی عظمت کے لیے کیا تدابیر کی جائیں۔ دراصل آرنلڈ انسانی سطح پر زندگی گزارنے کا قائل ہے۔ وہ جسمانی ضروریات کو محض راہ روی میں پورا کرنا چاہتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ کھانے پینے سے زیادہ نماز، کھیل و ورزش، لباس پر زیادہ توجہ غیر مہذب ذہن کی علامت ہے اور اس کے بجائے انسان کو ذہنی اور روحانی عظمت پر توجہ دینی چاہیے۔ تہذیبی تصورات کے لیے وہ انسانی فطرت میں حسن و عقل کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ اگر کسی فرد کے یہاں یہ دو اعلیٰ اقدار متوازن صورت میں ہوں تو وہ فرد معاشرے کے لیے بہترین ہوگا۔ آرنلڈ سے پہلے نے اپنی کتاب بیٹل آف بک میں ان اقدار کو حلاوت اور روشنی کا نام دیا ہے۔ متوازن فطرت کا آدمی حلاوت و روشنی یعنی سوئفٹ حسن و عقل کی تلاش کرتا ہے اور اس کے برعکس جو لوگ ہیں وہ خیر شائستہ اور نودولیت ذہن کی علامت ہیں۔ آرنلڈ کے نزدیک تنقید کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم کی گئیں، جو کچھ دنیا میں بہتر سے بہتر سوچا گیا ہے، تنقید کا کام اس کو جاننا، معلوم کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ نئے اور جدید خیالات تخلیق ہو سکیں۔ چونکہ آرنلڈ نقاد کو ایک مبلغ کی حیثیت سے سامنے لاتا ہے، اس لیے انہی کے خیالات کے بارے میں ٹی ایس ایلیٹ کا کہنا ہے کہ آرنلڈ ایک نقاد سے زیادہ تنقید کے لیے پراپیگنڈا کرنے والا اور خیالات کے خالق سے زیادہ ان کی تشہیر کرنے والا ہے۔ آرنلڈ کے نزدیک اچھا نقاد ہمہ وقت افکار تازہ کا متلاشی رہتا ہے اور دنیا کی بہترین چیزوں کا سراغ لگاتا ہے، اور یوں اس کی حیثیت ایک مبلغ اور معلم کی ہو جاتی ہے۔ اور اپنے ان خیالات کی عملی صورت آرنلڈ نے اپنی زندگی میں ہی پیش کی۔ آرنلڈ کو جب آکسفورڈ یونیورسٹی میں اعزازی طور پر پروفیسر مقرر کیا گیا تو یہاں ادبیات کے بارے لیکچر لاطینی زبان میں دیے جاتے تھے جن سے ایک مخصوص طبقہ ہی فیض یاب ہو سکتا تھا۔ آرنلڈ کا خیال تھا کہ لاطینی زبان صرف زبان علماء بن کر رہ گئی ہے اور یہ کہ انگریزی زبان میں لیکچر سامعین کے لیے زیادہ مفید ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے انگریزی میں لیکچر دینے شروع کیے جو کہ ایک نئے طرز احساس کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس سلسلے میں آرنلڈ کا پہلا لیکچر ادب میں جدیدیت کا عنصر نہایت خیال افروز رہا۔ آگے جی نقاد کے مقاصد۔ آرنلڈ کے نزدیک نقاد کے تین مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ خود تازہ علم حاصل کرتا ہے، دوسروں کو ادب کے بارے میں، زندگی کے بارے میں بہترین خیالات سے مستفید کراتا ہے، تخلیقی اذہان کے لیے سازگار فضا پیدا کرتا ہے۔ آرنلڈ کے نزدیک نقاد ایک مشنزی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے تعصب سے بالاتر ہو کر اپنا کام کرنا چاہیے۔ مذہب کے بارے میں خیالات۔ مذہب کے بارے میں آرنلڈ کے خیالات متنازع ہیں اور ان کے نزدیک مذہبی جماعتیں تعصب و تنگ نظری اور دشمنی کو ہوا دیتی ہیں، جبکہ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی بہتری اور فلاح کے لیے کام کیا جائے، نہ کہ مخصوص جماعت کی بہتری کے لیے۔ اس کے علاوہ مذہبی جماعتیں عوام الناس کی سطح پر اتر کر کام کرتی ہیں، جبکہ تہذیب عوام الناس کو اعلیٰ سطح پر لانا چاہتی ہے۔ تہذیب ہر قسم کے طبقاتی احساس کے خلاف ہے، ہر طبقات کے وجود کو ختم کرنا چاہتی ہے اور اسی طرح مذہب پر تہذیب کو مقدم رکھتا ہے۔ آرنلڈ نے سائنس، مذہب اور شہری کے تعلق پر بھی غور کیا ہے اور یہ دلچسپ نظریہ پیش کیا کہ سائنس کی قوت کے سامنے شاید مذہب نہ ٹھہر سکے، لیکن اس کے بعد بھی چونکہ انسان کو کسی نہ کسی روحانی تحریک اور سہارے کی ضرورت تو رہتی ہے، چنانچہ آرنلڈ کا خیال ہے کہ جب مذہب سائنس کے سامنے نہ ٹھہر سکے تو شہری مذہب کی جگہ لے لے گی۔ اس کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ مذہب اور فلسفے کے ساتھ پیش آ رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ شہری ان کی جگہ لے گی۔ آرنلڈ کا یہ نظریہ کسی حد تک درست ہے، کیونکہ جب مادے
مادی ترقی عروج پر ہو تو مذہب سے دوری انسانی فطرت میں در آتی ہے، لیکن مذہب کا سائنس کے سامنے نہ ٹھہر سکنا ثابت نہیں ہوتا۔ ہربرٹ آرنلڈ کا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ شہری میں مذہب کے بہترین عناصر جمع ہو جائیں گے۔ آگے لیکن بظاہر وقت نے اس کو غلط ثابت کیا۔ مذہب سائنس کے سامنے آج بھی قائم و دائم ہے۔ مختصر یہ کہ مذہب سائنس اور تہذیب کے بارے میں آرنلڈ کے خیالات انسانی زندگی کو کاملیت کی تلاش کی طرف لے جاتے ہیں۔ آرنلڈ کے خیالات کو چند نکات کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آرنلڈ نے سائنس اور پیشہ ورانہ تعلیم کے مقابلے میں ادب، شاعری اور دیگر انسانی علوم کی حمایت میں آواز اٹھائی۔ یہ اس کے عہد میں تقاضا بھی تھا اور یہ بات آج بھی اہمیت کی حامل ہے۔ آرنلڈ روحانی ترقی اور عظمت کے لیے تہذیب و اقدار اور روایات کے شعور کو لازمی قرار دیتا ہے، اور فنکار کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک تناظر میں چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آرنلڈ بحیثیت نقاد تخلیقات کے لیے انسانی زندگی کی وحدت اور کل کے دیکھنے کی قوت کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کا خیال ہے کہ ادب کا کام تعلیم دینا اور اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ آرنلڈ فن پارے میں حیت اور مواد کے توازن پر زور دیتا ہے، اور اس کے نزدیک عظیم فن پارہ اس وقت تخلیق ہو سکتا ہے جس کا مواد اور حیت میں ہم آہنگی پائی جاتی ہو۔ آرنلڈ تنقید کے لیے غیر جانبداری، تعصب سے دوری، تجسس، لچک اور خیالات کی آزادانہ نشو و نما کو ضروری سمجھتا ہے، اور اس کے خیال میں قدیم ادب اس کے لیے قابل تعریف ہے کیونکہ وہ تعصب سے پاک ہے۔ اور اس کے خیال میں اعلیٰ ترین ادب اور شاعری کے لیے کلاسیکی شاعروں کے ادبی نمونوں کی تقلید ضروری ہے۔ شاعری اور آرنلڈ کے نزدیک عظیم شاعری موضوعات کی سنجیدگی اور اسلوب کے عظیم ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ فن پارے میں اعلیٰ سنجیدگی اور اعلیٰ اسلوب کو برتنے کے سلسلے میں وہ دانتے، ملٹن اور شیکسپیئر کے کلام کو بطور نمونہ پیش کرتا ہے، اور اس کے خیال میں شاعری کو پرکھنے کے لیے شعراء کے ادبی نمونے کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آرنلڈ کے نظر میں اسلوب کی عظمت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شعری صلاحیت رکھنے والا شاعری فطرت کسی سنجیدہ موضوع کی پیشکش سادگی اور سنجیدگی سے کرتی ہے۔ آرنلڈ ایک طرف تو وہ ادبی تنقید میں تقابلی تنقید کو روشناس کراتا ہے، اور وہ دوسری طرف کلاسیکی نظریے کو تقویت دیتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ کلاسیکیت کی احیاء کے سلسلے میں دور جدید میں بھی یونانی شہپارے بہترین ادبی اور فنی نمونے ہیں۔ آرنلڈ نہ صرف ایک بہترین نقاد تھا بلکہ اعلیٰ درجے کا شاعر بھی تھا۔ اس کی شاعری میں خاص مقصدیت نظر آتی ہے، اور اس کے نزدیک شاعری میں مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شاعری بلا مقصد صرف وقت گزاری ہے۔ شاعر کو محض جذباتی عکاسی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کا باعث مقصد بھی ہونا چاہیے۔ دراصل وہ معاشرتی مسائل شاعری کے ذریعے سے حل کرنا چاہتا ہے۔ بقول ملک اختر حسین، آرنلڈ ایسی شاعری چاہتا ہے جو زمانے کے تقاضوں پر پورا اترے۔ وہ شعر کو سوسائٹی کے تعلق سے دیکھتا ہے، اور اس سے پہلے کبھی اتنے زوردار انداز میں ادب سے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنا پیش نہیں کیا گیا۔ آرنلڈ تنقیدی حیات کے نظریے کے تحت ادب کا رشتہ براہ راست زندگی سے جوڑتا ہے۔ وہ سماجی سطح پر زندگی کو تہذیبی اقدار اور روحانیت مند و کامل دیکھنا چاہتا ہے، اور ادب میں روایت اور کلاسک کا استفادہ کرنے کے سلسلے میں آرنلڈ کے بعد ایسا پختہ شعور صرف ٹی ایس ایلیٹ کے ہاں نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں محمد یاسین انگریزی ادب کی مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ آرنلڈ صحیح معنوں میں کلاسیکی مزاج کا حامل تھا، اور اس کے ہاں کلاسیکی بصیرت اور قدمہ بالخصوص یونانی فن و ادب کا واضح تصور ملتا ہے۔ آرنلڈ کے ہاں بائرن اور شیلی کی بلند پرواز تخیل کی جگہ ایک خاص ضبط و اعتدال کا احساس ہوتا ہے جو رومانی شاعروں سے رد عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آگے حرف آخر، آرنلڈ کے تمام تنقیدی نظریات اپنے زمانے کی کثیف مادیت کے خلاف رد عمل معلوم ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف ماضی کی شہادتوں کو واپس لانا چاہتے ہیں بلکہ اپنے دور کی جہالتوں کا اپنے طور پر مقابلہ بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں روحانی قوت و عظمت اور قدامہ کی تقلید کی تاکید کرتا ہے اور ادب کی افادیت پر زور دیتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں ادب خود تنقیدی حیات ہے، اس لیے اس کی نظام فکر میں تنقید بھی اعلیٰ منصب پر فائز ہے۔ ہربرٹ پال لکھتا ہے کہ آرنلڈ نے دوسروں کو تنقید کرنا سکھایا، جبکہ اسکاٹ جیمز کہتا ہے کہ نصف صدی تک اس ملک انگلستان میں آرنلڈ کا مرتبہ تقریباً یونانی نقاد اور ارسطو کے لگ بھگ ہو گیا ہے۔ اپنے وسیع اثر و رسوخ کے لحاظ سے اپنے اس نقش کو پیش نظر جو اس نے تنقید پر ثابت کر دیا ہے، مقلدین اس کی اندھا دھندی پیروی کرنے اور اعتماد کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا آرنلڈ کا ٹاپک، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو کائنڈلی جو ہے نا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ٹھیک ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی جو ایم اے اردو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کریں۔ بہت شکریہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔